مدینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس پر چند سوالات علماء حضرات کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی وقی مطالعے کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ بہت مقبول سیگمنٹ ہے ہمارا، جس میں علماء حضرات کی گفتگو کو سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ آج ہوگی بات حقوق العباد کے موضوع پر۔ اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی چیز ہے وہ سوشل ویلفیئر کا بھی ایک کام بڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن حقوق العباد بنیادی موضوع ہے جس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ چار ثنا خاں، نوجوان ثنا خاں، خوش الہان ثنا خاں، ماشاءاللہ، ثقلین رشید ہے، دانیال شیخ ہے، تصدق رسول رخشبندی ہے، اور آپ کے ساتھ علی شبیر ہیں۔ چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، حقوق العباد پر ہم پہلے جان لیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اور پھر یہ بھی وضاحت قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کل جو یہ سوشل ویلفیئر کا جو سسٹم چل رہا ہے تو کیا یہ بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے دونوں چیزوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عوامی اذہان کے مطابق حق کی تعریف ذرا میں واضح کرتا ہوں۔ حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذات کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کرتا ہے۔ اب اگر وہ ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو تو پھر اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، گناہوں سے بچنا اللہ کا حق ہے، مالی بدنی عبادات وغیرہ۔ اور اگر وہ بندوں کے اعتبار سے ذمہ داری ہے تو وہ بندوں کا حق کہلائے گا۔ اب اگر وہ بندے ماں باپ ہیں مثال کے طور پہ، اور ہم پر ایک ذمہ داری ہے ماں باپ کے سلسلے میں ادا کرنا لازم ہے، تو ہم اس کو ماں باپ کے حق سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسی اولاد کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، پڑوسی کا حق، حاکم کا حق، رعایا کا حق، یہ تمام حقوق وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ حق کی ایک تو معرفت نہیں ہوتی، دوسرا اس کی تفصیل پتہ نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں جو گھروں میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ میرا حق ہے، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے۔ تو ان دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ثابت کریں کہ جس چیز کو آپ اپنا حق قرار دے رہے ہیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ یہ تو ذمہ داری، یہ تو پھر آپ پر دلیل موقوف ہوئی نا، ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا اور اس کے تقاضے کے مطابق چلیں تو کبھی بھی بیجا مطالبات نہیں ہوں گے۔ تو بعض اوقات ماں باپ ایک بیجا مطالبہ اپنی اولاد سے کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کر یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ ایسی بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے، نندیں جو ہیں وہ بھابھی سے، اور بھابھی اپنی نندوں سے۔ ایسی ایک دوست سے کہہ رہا ہوتا ہے یار میرا حق ہے لسی وسی پلا، بھائی ثابت تو کر دو کہ ذمہ داری لسی پلانے کی تمہارے دوست کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ ایسی امپلائی جو ہوتا ہے وہ اپنے باس کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، باس اپنے وہ کر رہا ہوتا ہے، حاکم اپنا یہ۔ تو یہ ہمارے ہاں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اکثر کی بنیاد میں نے دیکھی ہے اپنے حقوق نہ پہچاننے کی بنا پر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر میں آپ کے دوسرے حصے پر آتا ہوں۔ بچہ شادی کر لیتا ہے نا تو وہ تنخواہ لے کر آتا ہے، تو ماں کہتی ہے اس تنخواہ میں سے اتنے حصے پہ میرا حق ہے۔ جی بالکل۔ بہنیں کہتی ہیں کچھ ہمارا بھی تو حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ اور بیوی کہتی ہے تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے۔ بالکل۔ حالانکہ اگر ماں باپ خود کفیل ہیں، مالدار ہیں، تو مالی اعتبار سے اولاد پر حق باقی نہ رہا، وہ اپنے مال کو خود خرچ کریں گے۔ بہنوں کا حق ان پر نہیں ہے، والد صاحب کے اوپر ہے۔ اگر والد صاحب نے یہ کفالت کر رہا ہے اور بچیاں بھی نابالغہ ہیں تو ٹھیک ہے بھائی پر حق ہوگا، اور اگر بالغہ ہو چکی ہیں اور خود کما سکتی ہیں تو پھر وہ خود کفیل ہیں، پھر بھائی پر حق نہیں ہے۔ ایسی بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پہ لازم ہے، پاکٹ منی لازم نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے میری پاکٹ منی کا ہے مجھے دو، کیونکہ وہ میرا حق ہے۔ یہ تو نکاح میں نامے پہ بھی لکھوایا جاتا ہے۔ جی ہاں، چلیں وہ تو ایک شرط کے طور پر ہے نا، ہم ایک حق کی بات کر رہے ہیں کہ کیا شریعت نے ذمہ داری دی ہے کہ نہیں دی۔
تو یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی، اتنے جھگڑے پھڈے ہیں ان حقوق کے نہ ہونے کی بنا پر۔ ساس کہتی ہے میرا حق ہے کہ بہو مجھے چائے بنا کر دے، کھانا بنا کر دے، وقت پہ دوا دے، حالانکہ براہ راست ساس کا کوئی حق بہو کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں اور بچیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ شوہر کی والدہ ہونے کے اعتبار سے انہیں اپنی والدہ اور سسر کو اپنے والد سمجھ کے خدمت کریں، دعائیں لیں، آپ کو بہت اجر ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ دیکھیں یہ تو ساس کا مسئلہ ہے، ستیلی ماں کا اپنے ستیلے بچوں پہ براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا، صرف اس اعتبار سے کہ وہ والد کی منکوہا ہے، بچوں کو ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، خدمت کر لیں، ڈائریکٹ کوئی حق نہیں رکھا، سگی ماں کا حق ہے۔ اس تفصیل سے ذرا سا تھوڑا سا ایک ذہن بننا چاہیے کہ اب کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو پہلے ذرا دیکھ لے کہ کیا قرآن و حدیث اسے آپ کا حق بھی قرار دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک ناحق کو اپنا حق کہہ کر اور دوسرے پہ بیجا ظلم و زیادتی کر رہے ہوں۔ باقی جو سوشل ورکنگ ہے، ویلفیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، خدمت خلق ہوتی ہے، اصل میں جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کی شرعی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے۔ دینے والا خود صحیح جگہ نہیں پہنچا سکتا تو وہ وکیل بنا دیتا ہے، اور یہ براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا یہ قوم کا۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں جن کے ہم پر حقوق ہیں ان کے حق ادا کرنے ہوں گے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار جو مسلمان ہیں اس کو، پھر اپنے اہل محلہ، پھر شہر والے، پھر اس کے بعد باہر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویلفیئر براہ راست تو حق نہیں بنتا، ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، وہ پھر اس کو حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ اچھی خدمت ہے، اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، لیکن یہ براہ راست کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ویلفیئر ادارہ بنانا یہ کوئی بندوں کا حق ہے اور نہیں بنائیں گے تو حقوق العباد میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھی جائیں تو بہت حد تک بہت سے معاملات کے اندر انسان کوتاہی سے بچے گا۔ بہت اچھی آپ نے وضاحت فرما دی، چونکہ آج کے دور میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کر رہا ہے تو صحیح معنوں میں حقوق العباد تو یہی ادا کر رہا ہے، باقی سارے وہ جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کرنا کیا ہے۔ اب چاہے وہ جس انداز سے بھی کرے، نیت ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو منظرنامہ میں بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ شاید اسی کے وہی درد دل رکھتا ہے مخلوق کا کہ جو این جی او کوئی چلا رہا ہے، کوئی سوشل ویلفیئر چلا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب یہ فرمائیے گا حقوق العباد کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو تاکید ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تو اس میں یہ ایک آیت کریمہ کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ ہی کا حق ہے، بے شک، جیسے مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی۔ اچھا ہمارے ہاں کچھ لبرل اور سیکولر یہ بھی بڑا شور مچاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو مذہبی اور دینی لوگ ہیں یہ حقوق العباد پر نہیں بولتے آپ لوگ یار۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد بھی من وجہ حقوق اللہ ہے، یہ کس نے لازم کیا؟ جیسے مصعب نے کہا کہ یہ بندوں پر جو حق ہے یہ لازم کس نے کیے؟ یہ ضابطہ رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس اعتبار سے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی نے ایک فریضہ رکھا ہے کہ بندے دوسرے بندوں کے حقوق ادا کریں۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اس کا حق ہے، وہ خدا واحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے فرمایا کہ والدین کا حق ہے۔ اللہ اس کے بندوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا حق رکھا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا تو ان پر ایسے رحم فرما کہ جیسے انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ تو وہ ایک پالن ہار اس زمین پر ہیں تو ان کا سب سے پہلے حق ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک جس میں بار بار پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو حضور نے 3 بار والدہ کے لیے فرمایا اور اس کے بعد والد کے لیے فرمایا۔ تو یہ پھر درجات ہیں حقوق العباد۔ سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ حق ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے والدین کے حقوق ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جتنا کلوز کا رشتہ ہوگا اتنا زیادہ پھر رشتہ جو ہے اس کا حق بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقات ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، مجبور لوگ ہیں، بے کس لوگ ہیں،
آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی اچھا کریں اور ان کے ساتھ بھی بہتر برتاؤ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ساری مسلم سوسائٹی ہے اور معاشرہ ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے. فرمایا کہ تم جو ہے ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی تو دوسرا حصہ جو ہے مضطرب ہو جاتا ہے. بالکل. اسی طرح فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی. جو اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کا حق ہے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ جیسے ویلفیئر کی آپ نے بات کی, آپ ان کو کوئی منفعات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خیر الناس من انفعهم بالناس سب سے بڑھ کر ہے. لیکن نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ کسی کی رسپیکٹ, کسی کی عزت, کسی کا احترام, آپ کسی کا حق نہ ماریں. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر کہا کہ آج کتنا محترم دن ہے, بالکل, کتنی محترم جگہ ہے, اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر, یہ مبارک مہینہ, مبارک دن, فرمایا کہ سارے محترم ہیں, لیکن فرمایا کہ ان کے احترام سے بڑھ کر ایک انسان کا احترام. اللہ اکبر. اور فرمایا خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے, لیکن ایک بندہ مومن کی عظمت اور عزت اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ, کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کا حق نہ ماریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی ڈیفینیشن کی اور تعریف کی ہے, فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان کون ہے؟ بالکل وہ بھی مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ کرتا ہے, لیکن معاشرتی طور پر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے, چونکہ زیادہ شرارتیں اسی سے ہوتی ہیں, تو فرمایا کہ محفوظ رہے, نہ وہ ہاتھ کسی پر چلائے, نہ زبان کسی پر چلائے, نہ کسی کو تکلیف دے. تو یہ اگر ایک خوبصورت معاشرہ چاہتے ہیں, اس معاشرے کے اندر جو ہے ہمیں ہر بندے کا خیال کرنا پڑے گا. اسی طرح چلتے چلتے فرمایا کہ پڑوسی کا حق ہے, پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے, چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, پوری دنیا سن رہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے بکری ذبح فرمائی, تو آپ کا پڑوسی یہودی تھا, تو آپ نے پوچھا کہ گوشت یہودی کو بھی بھیجا ہے میرے پڑوسی کو؟ یعنی ایک اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا دوہرا حق ہے, پڑوسی بھی اور مسلمان بھی ہے, پڑوسی بھی ہے, مسلمان بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, تو سے بار اس کا حق ہے. لیکن صرف پڑوسی ہے تو وہ کوئی بھی ہو, اس پڑوس کا ایک حق ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا اتنا حق بتایا گیا, جبریل علیہ السلام آتے رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ وراثت کے اندر بھی حق بتا دیں. بالکل ایسے ہی. تو اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا. وصاحب بالجم فرمایا کہ ایک تو اس سے مراد ہے آپ کی بیوی, جہاں شوہر کا حق ہے تو بیوی کا بھی حق ہے. وعاشروہن بالمعروف, فرمایا کہ اس کو جو عرف عام ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی کا برتاؤ کرو اور معاملات کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے, تمہاری عزت ہے. تو ایک تو مراد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے, جیسے ہم بیٹھے ہوئے, فرمایا وہ بھی ایک جو ہے صحبت کا حق ہے, مجلس کا حق ہے. کلاس فیلوز ہیں, ہم سفر ہیں, کچھ بھی ہے, ان لمحات اور ان گھڑیوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اسلام نے کہا کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر تو اس کا حق ہے. فرمایا اس حق کو بھی عطا کرے. فرمایا یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ سبق ہمیں ہمارا مالک و مولا دے رہا ہے. آج ہمیں جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وومن پروڈکشن کی بات کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ, یہ سارے اسباق ہمیں پڑھا کے گئے. ہاں وہ ہماری نالائکی ہو سکتی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو نہیں ہو رہے, لیکن رہا چارٹر تو ہمارے پاس بحمد اللہ تبارک و تعالی ایک کمپلیٹ مکمل چارٹر موجود ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج حقوق کی بات ہوتی ہے, فرائض کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی, بڑے اچھے انداز میں متعدد قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان, آدمی کو بناتا ہے یہ.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج موضوع ہے حقوق العباد، جس کی حوالے سے بڑی بنیادی اور اہم باتیں آپ نے سنی علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے. اب بڑھتے ہیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی جانب. اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ حقوق العباد کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں اس کی اہمیت سیرت طیبہ کی روشنی میں کچھ ارشاد. قرآن حدیث قرآن کریم کے حوالے سے تو علامہ صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں سیرت طیبہ سے کچھ روشنی ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. رئیس بھائی، قرآن مجید فرقان حمید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں، ایک طرف تو ہمیں فرامین ملتے ہیں، دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے، وہیں اس پر عمل کر کر بھی دکھایا ہے، بے شک، تاکہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ بنتا چلا جائے. بالکل کہ حقوق العباد کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ ہم نے درس دے دیا، لیکچر دے دیا، اور پھر اس کے بعد جب عمل کی بات آئی تو اس کی طرف سے بھی کوتاہی اور اس کی طرف سے بھی کوتاہی. تو حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس وقت بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی. یہاں تک کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کلمات جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائے تھے، بخاری شریف میں ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کی جو کیفیات تھیں، اس وقت جو کلمات آپ نے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کی شان یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کو کما کر عطا کرنے والے ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں آپ ان کا سہارا ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. تو یہ سارے کے سارے وہ حقوق نظر آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں بندوں سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر سگالی اور یہ جو خیر کا جذبہ ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھا اور اس کو آپ عام فرما رہے تھے. اور پھر جب اعلان نبوت ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اور تعلیمات زیادہ ہو گئیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے امتیوں کو عدل، انصاف اور مساوات کا درس دیا ہے، تو حضور کی سیرت کے اندر بھی وہ سارے کے سارے حقوق نظر آتے ہیں. جس طرح ازواج مطہرات کے درمیان باری کی تقسیم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے دیکھا جائے تو ہر جو زوجہ مبارکہ ہیں سب کے پاس ایک ایک دن بنا ہوا ہے، لیکن جب ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایام گزارنے چاہے تو باقی ازواج سے اجازت دی، چونکہ حق تو ان کا تھا، لیکن ان سے اجازت دی. جب سب نے اجازت دی تو پیارے آقا نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہ ایام گزارے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے قرض لیا، اور جب قرض کی واپسی کا جب وقت آیا تو کچھ اس میں تاخیر ہوئی، تو جو قرض کا مطالبہ کرنے والا اس نے بڑی شدت اختیار کی، جس پر صحابہ کرام نے اس کی طرف سختی کا مظاہرہ کی. تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، چونکہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے. اس لیے نہ صرف پیارے آقا نے اس کو قرض ادا کیا بلکہ کچھ اس پر اضافہ بھی بطور تحفتاً آپ نے اس کو عطا فرمایا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ جب صفیں درست فرما رہے ہیں غزوے کے اندر اور ایک چھڑی ایک صحابی رسول کو لگ جاتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے، کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھڑی مجھ پر لگی تھی، حضور نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو. تو یہ جو حق کی ادائیگی ہے اس میں کہیں کوتاہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ ترغیب عطا فرما رہے ہیں کہ آپ کے امتی بھی حقوق کی ادائیگی کی طرف پیش رہیں. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیلنس عطا فرمایا، جو توازن عطا فرمایا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ وہ اتنے مشغول ہیں کہ دن میں روزے اور رات کو قیام. تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا واقعہ کہ وہ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ جی شوہر کی رغبت ان کی طرف نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو پوچھا بھی تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ جی ان کو میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے. تو آپ نے ان کو سمجھایا، کہا کہ بھائی تمہارا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی کا تم پر حق ہے. تو وہ گئے صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ سلمان نے اس طرح کہا ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا بالکل صحیح کہا ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے. تو جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، وہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کی نہ صرف تاکید ہے بلکہ عملی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا بھی فرمائے ہیں. ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. آئیے بڑھتے ہیں حمد رب جلیل کی جانب. ہمارے موجود ثنا خاں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ
لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ 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 جز میں وہ ہے گل میں وہ، رنگو بوئے گل میں وہ، جز میں وہ ہے گل میں وہ، رنگو بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات کل کل میں وہ، اللہ 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 واحد و یکتا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں جم کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ رب جلیل کے بعد ہم لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ حقوق العباد ہمارا موضوع ہے، جس پر آج علماء حضرات بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے حوالے سے معرفت نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ بہت سی چیزیں علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو اس طرح کے معاملات ہیں اور یہی ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب فرمائیں گے حقوق کا تحقق اور تعین، اس پر کچھ کلام فرمائے گا حضرت، کہ اسلام میں یہ تفصیلات بھی موجود ہیں کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم سمجھتے یہ کہ اپنے تمام جو ہے نا دوسرے کے ذمہ ڈال دیں، ہمارے ہم بری ذمہ ہیں۔ کیا فرماتے اس حوالے سے؟ جی یہ اتنا بڑا کویشچن ہے کہ 2.5-3 گھنٹے بولتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ میں یہ کمال ہے کہ آپ مختصر وقت میں بڑے جامع جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ چلیں آپ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی بات کا رد تو کر نہیں سکتا ہوں، اللہ حسن ظن کی لاج رکھے۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مثلا حاکم کو لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حاکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جو اطاعت نہ کرے، راہ بغاوت اختیار کرے تو اس کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے حاکم کا ایک حق رکھا ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، لیکن جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، تو اس وقت تک حاکم کی رعایت ہوگی، اس کا کہنا مانا جائے گا جب تک وہ شریعت کے مطابق حکم دے گا۔ بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایت موجود نہیں ہوتی، یعنی وہ مخالف شریعت نہیں ہوتے تو موافق شرع بھی نہیں ہوتے۔ ایسے تمام قوانین کو ماننا واجب ہوتا ہے، ملکی قانون کو ماننا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو چونکہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کریں گے، اپنا وقار زائل کریں گے، جرمانہ وغیرہ عائد ہوتا ہے، اور یہ وقار مومن کی حفاظت کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ ایسے ہی جو بیوی بچوں کا حقوق ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اچھا، رعایا کا حق لے لیں کہ حاکم کے اوپر رعایا کا حق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے اگر وہ برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا زبان سے بدلے، زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ قانون کا نفاذ کرے۔ ایک عالم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اگر علاقے کا SHO چاہے نا تو ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو میں خدا نخواستہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ جتنے ہمارے یہاں برائیاں ہو رہی ہیں اس میں کوئی اوپر والے انوالو ہیں، لیکن حسن زن بھی بعض اوقات قائم نہیں ہوتا کہ اگر حاکم اپنا صحیح فرض ادا کر دے جو کہ عوام کا حق ہے، اس کو جان کا، مال کا تحفظ فراہم کرنا، اگر وہ نہیں کرے گا تو گویا کہ حق تلفی کا مرتکب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا رہ گیا تو عمر سے اس کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ اسی طرح پھر اپنے بیوی بچوں کا جب معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جب میں نکاح کے کوئی پڑھانے وغیرہ جاتا ہوں نا تو پھر کوئی بیان کا موقع ملتا ہے تو مقاصد نکاح پر کلام کرتے ہیں۔ مقاصد نکاح ایک ہمارے نزدیک ہیں کہ بھی چلو بیوی گھر میں آ جاتی ہے، کام کاج میں آسانی، بیوی بچی کو جو ہے وہ نان نفقہ وغیرہ مل جاتا ہے، اولاد وغیرہ کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مقاصد نکاح کے ضمنی مقاصد ہیں۔ بڑا مقصد اس آیت میں بیان ہوا، ایک تربیت گاہ قائم کرنا۔ اگر یہ ذمہ داری حکماء پر ڈال دیتے صرف علماء کے اوپر تو ہر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو اب بیوی بچوں کا بنیادی حق کیا ہے؟ ان کو علم دین سکھانا، انہیں نیکی کا حکم کرنا، انہیں برائی سے روکنا، ان کی تربیت پہ توجہ کرنا، اور خود رول ماڈل بن کر دکھانا۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو اسی طرح بیوی جو ہے اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ بھی حقوق میں شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شوہر کا حق بیوی کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور یہ حق کے شوہر کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اگر وہ تندور پر روٹی بھی بنا رہی ہے نا، اس کو واجب ہے کہ چھوڑ کر آئے شوہر کے پاس۔ اور ایسے فرمایا اگر کوئی زوجہ اطاعت نہیں کرے گی تو ساری رات اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک لوٹ نہ آئے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ ہاں، شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے رمضان کے دن چل رہے ہیں، روزے میں زوجہ تو منع ہی کرے گی، یا اور کوئی شرعی عذر ہے، بیماری وغیرہ یا حیض و نفاس میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا عذر نہیں۔ اب یہ بعض اوقات خواتین کے ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک ایموشنلی بلیک میلنگ، شوہر کہتا ہے آؤ، وہ کہتی جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم صوفے پہ سو، میں بستر پہ سوؤں گی، اور اگر تم بستر پہ آئے میں صوفے پہ چلی جاؤں گی، تاکہ ٹارچر ہو، ڈپریسڈ ہو جائے، اور میرے جو انوکھے قسم کے مطالبات ہیں ان کو یہ پورا کرنے میں کامیاب ہو۔ اسی طریقے سے جو بڑے ہیں ہمارے گھر کے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اور اگر ماں باپ ہوں تو خود اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو، انہیں ڈانٹو مت، نرمی سے ان سے بات کرو۔ اور جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں تو بیٹے کے اوپر مالی لحاظ سے نان نفقہ والدین کا واجب ہوتا ہے، اگر ماں باپ محتاج نہیں تو واجب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ نابالغ اولاد جو ہوتی ہے نا، اگر اس کے اپنے پاس مال ہے تو باپ پر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، بیوی کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ اگر مالدار بھی ہوگی تو شوہر پہ بہرحال نان نفقہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غلط چیز ہوتی ہے۔ بچی ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو شوہر جوڑے وڑے نہیں بناتا، بولتا اتنی تو شادی میں لائی ہو نا، انہیں پہل کے پرانا کرو۔ چلیں، بات ایک اچھی ہے کہ اگر بھائی ٹھیک ہے ان کو پرانا کر لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے
فرض میں کوتاہی کر رہا ہے بیوی کے حق میں، وہ کہتا ہے میں کیوں بناؤں، پیسہ بچا لیتا ہوں، گناہگار ہوگا، بیوی کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، نان نفقہ دینا لازم ہے۔ ایسی دوست کا ایک حق ہوتا ہے، دوست کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو گناہ میں دیکھتے ہیں، گناہ سے بچائیں۔ اگر غیر مسلم دوست ہے تو کم از کم اپنا اچھا رویہ رکھ کر اور موقع ملے تو اسلام کی دعوت دے کر اس کو اسلام کی طرف راغب کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میدان معاشر میں ہم صحبت کے بارے میں بھی کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ اگر ایک فرض کر لیں کہ ایک یہ ہم میں سے کوئی نیک ہے اور ایک اس نے فاسق فاجر کو دوست بنایا ہوا ہے اور ہم اس کے گناہ پر راضی ہیں، نہیں منع کرتے، میدان معاشر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ رہا، یہ تو نیک تھا، مجھے نماز کا کہتا، قرآن کا کہتا، نیک بننے کا کہتا، شاید میں گناہ چھوڑ دیتا، یہ اس کو پکڑ ہوگی کیونکہ اس نے حق میں کوتاہی کی ہے۔ ایسے ہی غیر مسلمین سے جو ہمارے بچے دوستیاں کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر، اور ہائے ہیلو گوپال گوتھم اور ڈیوڈ اور جوزف پونم ان سے لگے پڑے ہیں وہ، تو یہ سارے پونم شونم جو ہے نا، ٹینائیں، یہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گے اور پکڑ لیں گے اس کو بالوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس نے اگر ہمیں حکم کیا ہوتا اسلام کا، دعوت دی ہوتی تو شاید ہم اسلام قبول کر لیتے۔ ایسے ہمارے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اگر غریب ہے تو اس کو، اسی طرح ہمارے ماتحت کا حق ہے۔ ہماری بہنیں خدا کا خوف کریں، ماسیوں کو ایسا رگڑتی ہیں کچھ انتہا نہیں، اور بعض اوقات تو زکوٰۃ ان کو دیتی ہیں تو ڈبل کام لے لیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط ہے کہ اپنے تمام منافع اس سے جدا کر لیے جائیں۔ اسی طرح ڈرائیور ہے، دیگر ہیں بیچارے، وہ بھی کبھی حق کوتاہی وتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو وہ گلاس گرتا ہے نا اگر وہ اس سے، تو ماسی کو 2 ہاتھ بھی لگا دیتی ہیں، اگلے دن ہی اپنے ہاتھ سے گرتا ہے تو کہتی ہے پتہ نہیں کس نے چکنائی لگائی ہوئی تھی اس کے اندر۔ تو ان پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، سب کے حقوق کو سیکھنا، ان کو وقت پہ ادا کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ بہت سی اصلاحی باتیں بھی اس میں موجود تھی، لیکن حائل ہے ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی